السلام علیکم، میں ہوں صبر عباس، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں، شیر افضل مروت صاحب، اور ہم نے پچھلی ویڈیو بھی جب ان کے ساتھ کی تھی تو آپ لوگوں نے بڑی اس کی پذیرائی ملی تھی، آپ کی طرف سے بڑی ڈیمانڈ آئی تھی کہ دوبارہ سے شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اور آج تو کیسز بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں، معاملات بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور اس پر متضاد موقف سامنے آئے۔ پہلے پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا نہیں ہوئی، بعد میں ایف آئی اے نے کہا کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ تو کیا الیکشن سے پہلے اس کیس میں بھی عمران خان کو سزا ہر صورت میں دے دی جائے گی؟ ملٹری کورٹس کے والے سے بات بھی کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تو بڑے ہی زبردست، بڑے کامیاب ورکر کنونشنز کیے ہیں۔ ویسے تو سیاسی جماعتیں جب انہیں جلسہ لگتا ہے کہ بڑا جلسہ نہیں کر پائیں گے تو وہ کنونشن کا نام دے دیتی ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ کرنا جلسہ ہی ہوتا ہے، کنونشن کا نام دیتے ہیں اور وہ جلسے سے بھی جلسہ پلس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کامیاب شو کرنے کے بعد کے پی میں اب مروت صاحب کے آگے کیا پلانز ہیں، پنجاب کے والے سے، بلوچستان کے والے سے، وہ بھی ان سے جانیں گے۔ پارٹی ٹکٹس کے والے سے تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب، ذرا چیئرمین تو وہی ہیں، گوہر صاحب تو عبوری چیئرمین ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا ان پہ فرد جرم اب لگ گئی ہے سائفر کیس میں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے سزا اس کیس میں دے دی جائے گی خان صاحب کو، کنوکشن ان کی ہو جائے گی ایک اور یعنی نائلی کے لیے؟ جس طرح توشہ خانہ کیس کے ٹرائل چلائے گئے، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ قانون کے اصولوں کی پاسداری کی گئی، نہ فوجداری قوانین کے تحت جو ضروریات مقدمہ ہیں ان کی کوئی ایڈہیرنس ہوئی، بس جلدی سے گواہان کو یک طرفہ طور پہ ایگزامن کیا جا کر بغیر کسی شہادت دفاع کے انہوں نے جو ہیں بغیر سنے فیصلہ دے دیا۔ یہ انصاف کا مذاق تھا اور وہی انصاف کا مذاق دوبارہ جو ہیں دہرایا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہیں وہ ٹرائل کالعدم ہوئے کہ جی سرے سے غیر قانونی انداز میں ہو رہے تھے، اب فرق اس میں کوئی نہیں پڑا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے کیا تو تھا، کچھ صحافی بھی اب جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بھی انہوں نے کہا تھا سویلینز بھی جا کے ٹرائل دیکھ سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ ٹرائل دیکھنے والے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ پہلے کے ٹرائل کس بنیاد پہ کالعدم ہوئے؟ کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں تھا؟ نہیں، وہ یہ تھا کہ وہ ٹرائل جو ہیں جیل میں ہو رہے تھے، ملزم کی مرضی کی منافی ہو رہے تھے، 352 ضابطۂ فوجداری کی منافی ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ وہ ان ٹرائل میں وینیو آف کورٹ جو تھا وہ غیر قانونی طور پہ تعین ہوا تھا، جیل ٹرائل تھا نا وہ، بالکل۔ تو لہٰذا اب دوبارہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں وہ بھی وہی ہو رہے ہیں نا، وہی جیل ہے، وہی جج ہے، وہی ملزم ہے، وہی انداز ہے، فرق کیا پڑا ہے؟ تو لہٰذا ایک دفعہ پھر وہی کارروائی کی جا رہی ہے جس کو دوبارہ پھر اثر نو کالعدم کیا جائے گا۔ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہے ہیں، موک ٹرائل ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے قانون کا۔ اب ایک یہی کیس ہے اس جج صاحب کے پاس، میرے اپنے انسداد دہشت گردی کی کیسز جج صاحب کے پاس ہے، 3 مہینے کی تو ایک تاریخ یہ دیتا ہے، لیکن سائفر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹارگٹ ہے، ملا ہوا ہے ان کو، تو لہٰذا کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے، نہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی شام میں تو گرفتاری ڈال دی گئی ہے، توشہ خانہ کا جو نیب کا کیس تھا، نیب نے بھی گرفتاری ڈال دی ہے خان صاحب کی۔ جی ہاں، تو اس میں اب کیا حکمت عملی ہے؟ اصل میں سائفر کیس جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اگلے ہفتے لگ جائے گا بیل اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کی ہوئی ہے، تو یہ پریمپٹیو میجر ہیں کہ اگر وہاں سے رہائی ہو تو ان دوسرے کیسز میں گرفتاری ہو، تو اس وجہ سے تاکہ وہ رہا نہ ہو۔ ہاں، گرفتاری تو ڈال دی گئی ہے باضابطہ طور پر، لیکن رہیں گے آبویسلی اڈیالہ جیل کے اندر ہی رہیں گے، لیکن گرفتاری نیب نے ڈال دی اور انویسٹیگیشن اس میں ان سے سٹارٹ کر دی جائے گی۔ جی ہاں، یہ جو بشرا بی بی پہ کافی دباؤ بڑھ رہا ہے، ان سے بھی نیب نے 2 روز پہلے بھی ان سے ساری ڈیٹیل مانگی تھی کہ توشہ خانہ کے سارے جتنے بھی گفٹ ہیں سب کے ثبوت لے کر آ جائیں، اور باقی بھی یہ نکاح والا جو معاملہ ہے، باقی کیسز جو ہیں، ظاہر ایک پریشر ہے جو ان کے اوپر بڑھ رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کامیابی مل سکتی ہے کہ بھئی انہیں توڑ لیا جائے، خلاف کر لیا جائے، ایسی کوئی چیز؟ نہیں، توڑنا تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو یہی ہے نا جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ یقیناً ہے، بہت زیادہ برداشت ہے اس خاتون کی، بہت حوصلہ ہے ان کا، خان کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے وہ اب انتہائی قابل ستائش بنتی جا رہی ہے، لیکن وہ خاتون ہے، اس بیچاری کا پہلے کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، عدالتیں، تھانے، کچہریاں، پرسیکیوشن اور پراسیکیوشن، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا مطمع نظر یہی ہیں کہ اب
سارے لوگوں کو توڑ دیا، خان کے رفقائے کار کو توڑا، ان کے نوکروں کو توڑا۔ اب جو ہیں پھر بشرا بیوی کے سابقہ شوہر کو توڑا، وہ اپنے ملازم جو ہیں ان پہ غلاظت پھینکنے کے لیے گواہ بنا کے لے آیا۔ تو یہ ساری توڑ پھوڑ کے پیچھے محرک یہی ہیں کہ کس طرح خان کو یہ دھچکا دیا جا سکے کہ ان کی خاتون خانہ کو توڑا جا سکے۔ لیکن میں ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، یہ توشہ خانہ کیس، سیفر کیس، یہ سارے کیسز سیاسی ہے۔ عدالتیں جو ہیں ان مقاصد کو پورا کر رہی ہے جن مقاصد کے تحت یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور وکلاء جو ہیں اپنے تئیں ساری تگودو کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جو جگہ ہمارے رونے یا فریاد کی ہیں وہ جگہ جو ہیں ان سے مایوسی ہے، ان سے انصاف کی کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج معمول کے برعکس آپ کی باڈی لینگویج میں ڈاؤن دیکھ رہا ہوں، آج مایوسی نظر آ رہی ہے آپ کے لہجے کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر، کیا وجہ ہے؟ نہیں سوالات مروت تو ذرا بڑے ہوپفل ہوتے ہیں اور بڑے زیادہ سوالات آپ کے ایسے ہوئے ہیں نا، ابتدائی آپ نے ایسے کر دی کہ آج کی سٹوری تھی، آج کی ظاہر ہم نے اس سے سٹارٹ کرنی تھی گفتگو۔ لیکن یہ ہے نا کہ جب میں تو وکیل ہوں، میرا تو دل دکھتا ہے جب ہم عدالتوں کی بے توقیریاں دیکھتے ہیں۔ ہماری تو طاقت، ہماری تو رسائی، ہماری امید تو عدالتوں سے ہوتی ہے۔ ساری زندگی ہم نے یہی سیکھا، یہی پڑھایا، اسی کا پرچار کیا کہ عدالتیں ہیں تو انصاف ہے، عدالتیں ہیں تو طاقتور جو ہیں اس کی زور آزمائی کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جب عدالتیں جو ہیں طاقتور یا زوراوروں کے ساتھ مل جائیں تو پھر تو ایک وکیل کو مایوسی بھی ہوگی، اس کی آواز پہ، اس کی باڈی لینگویج پہ بھی اثر پڑے گا۔ روزانہ ہر آئے دن، آج آپ نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ دیکھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی جو سویلین ہے وہ فیصلہ سرے سے کالعدم ہوا ہے اور وہ قانونی کالعدم ہو گیا ہے۔ آگے انہوں نے انٹرم ریلیف کے ذریعے وہ ساری چیز سرنو زندہ کر کے انہوں نے کہا جی ٹرائل جاری رکھو، فیصلہ نہ سناؤ۔ یہ فیصلے جو ہیں انتہائی مایوس کن ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ آیا ہے بدقسمتی سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان سارے حالات کے اندر ظاہر ہے آپ لوگوں نے تو یو ہیو ٹو کیپ موونگ، اور آپ آگے بڑھ بھی رہے بڑی سکسیزفلی، جہاں لوگ ٹوٹ رہے ہیں وہاں لوگ جڑ بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ بڑے پیمانے پہ، دوسری جماعتوں سے لوگ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ کوئی بڑی جوائننگز وغیرہ، کوئی چودھری سرور والا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی قریب آ کے ابھی اس پہ کوئی فائنل اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن باقی لوگ بھی سنا ہے کچھ آ رہے ہیں، کافی ساری پارٹیاں چھوڑ کے تحریک انصاف آ رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا غیر مشروط طور پہ آئے گا، کیونکہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دو قوتیں ہیں۔ ایک قوت وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کڑی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اور خان کے ساتھ کڑی ہے، اور دوسری قوت جو ہے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں۔ تو لہذا مقابلہ اس دفعہ جو ہے 8 فروری کو پی ٹی آئی پلس یعنی پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی کے بیچ ہے، اور یہ جو مخالفین ہیں اس میں تمام سیاسی پارٹیاں ہیں۔ تو جو لوگ آ رہے ہیں ظاہر ہے انہیں ٹکٹ وغیرہ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ کوئی بڑا لوگ کوئی بندہ اگر آتا ہے کوئی الیکٹیبل آتا ہے؟ نہیں، الیکٹیبل جو ہیں وہ اب زیادہ تر علاقوں میں الیکٹیبل اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ ہمارے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے موجودہ حالات کے تناظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ووٹ جو ہیں اب نظریے کا ہے، خان کا ہے۔ الیکٹیبل جو ہیں وہ اپنی قدر ملک بھر میں کھو چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو برادریوں کی بنیاد پہ یا قبائلی ایفیلیشن کی بنیاد پہ جن لوگوں کا ووٹ ہے، اور جہاں پی ٹی آئی سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کے آنے سے پی ٹی آئی سیٹ سیکیور کر سکتی ہے، جس طرح ٹانگ کی مثال دوں گا کہ وہاں پہ داور کنڈی صاحب داور کنڈی صاحب کنڈی قبیلے کے سربراہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی شخصیت کا بھی ووٹ ہے، تو ان کا بھائی جو ہے ضلع ناظم اعلیٰ رہا، یہ خود داور کنڈی پہلے تو بالکل فری پھر رہے تھے، جو ہی پی ٹی آئی میں آئے کیسز کی لائن لگ گئی ہے۔ یہ سب کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ آئندہ بھی آنے والوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے یار کہ پی ٹی آئی میں جائیں گے تو جو آج آ رہے ہیں نا وہ اب کیسز سمیت تمام بیماریوں سمیت پی ٹی آئی کو قبول کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ایسا ٹائم ہے، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کہ جب کوئی سنکنگ جو جہاز ہوتا ہے ڈوب رہا ہوتا ہے لوگ اس سے کودتے ہیں باہر۔ یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہچکولے کھا رہی ہے تحریک انصاف کی کشتی، لیکن لوگ اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں بجائے اترنے کے۔ اس سے اس کی کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے ہچکولے نہیں کر رہی ہے، اصل میں یہ سمجھ کی بات ہے
جو لوگ ستی نظروں بھور میں گری ہوئی ہے نا جی کشتی اس وقت تحریک انصاف کی. دیکھیے بور آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے اوپر ریاستی تشدد ہو رہا ہے, ہمارے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہے. یہ قوموں کی اور سیاسی پارٹیوں کی تاریخ میں ایسے ادوار آتے ہیں, یہ کوئی انہونی نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو لیول ہے نا, پیمانہ یا جو معیار ہیں جبر کا اور ظلم کا, وہ کچھ انتہائی غیر انسانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہمیں فائدے بھی ہوئے ہیں. فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو لوگ 9 مئی سے پہلے ہمارے ہم نوا نہیں تھے, خان کے نظریے کے ساتھ نہیں تھے, بہت سارے لوگ اب جوک در جوک آ رہے ہیں یہ ظلم و جبر کو دیکھ کے. اور آج اگر ہم ملک کے کسی صوبے میں بھی جا رہے ہیں اور عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پی ٹی آئی کا اور بالخصوص خان صاحب کا استقامت کے ساتھ تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا, اور پارٹی کا ان تمام مسائل آلات کے باوجود سروائیو کرنا, کنونشن کرنا, لوگوں کا نکل آنا, اور وہ جو خوف کا افریت تھا اس کو ادھیڑ کے رکھ دینا جو ہے, یہ لوگوں کے لیے حوصلے کا باعث بھی بن رہا ہے, اور لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے میں شمولیت کے لیے ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. پشاور میں جلسہ تھا آپ کا 15 کو, ہو رہا ہے آج اس میں پیشی تھی پشاور ہائی کورٹ میں, اور اس میں پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی ہے. انہوں نے دوبارہ ڈی سی کی صوابدید پہ چھوڑ دیا ہے. اب ڈی سی نے ہمیں کہاں دینا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر 2 دن میں الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈی سی کی اجازت درکار نہیں ہوگی. ویسے بھی آپ نے جہاں کنونشن کیے ہیں, کون سے آپ نے ڈی سی کی پرمیشن سے کیے ہیں؟ کہیں پر پرمیشن تو کہیں اور بھی نہیں تھی, تو پشاور جلسے کے لیے پرمیشن کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی سیاسی تو نہیں ہے اندر سے کوئی رکاوٹیں؟ دیکھیے یہ جلسہ میری خواہش تھی, خان صاحب کا حکم تھا کہ اس کو 10 تاریخ کو کریں, لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پہ یہ 15 پہ ملتوی ہو گیا. اب 10 کو بھی اگر ہم نے کرنا تھا تو اپنے تئیں اپنے زور پہ کرنا تھا. اب 15 کو ڈیلے ہو گئے, اور ان حالات میں چونکہ میں اب کے پی سے نکل چکا ہوں, اور میں اب زیادہ فوکس کروں گا بلوچستان اور پنجاب اور سندھ پہ. صحیح. چونکہ کے پی اب اٹھ چکا ہے, اب یہ مقامی قیادت جو لوکل ہے کے پی کی, یہ ان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ جلسے بھی ارینج کریں, کنونشن کو بھی ارینج کریں. چند ایک ضروری کنونشن میں شاید میں بعد میں چلا جاؤں, لیکن فی الوقت جو ہے میری توجہ اب پنجاب اور بلوچستان کی طرف ہے. پنجاب میں کیا پلانز ہیں؟ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی طرز پہ کنونشنز کریں گے یا کوئی بڑا جلسہ بھی پلان کر رہے ہیں پنجاب؟ نہیں, ہم کنونشن بھی کر رہے ہیں. جلسے کا تو خان صاحب نے کہا تھا آپ کو پہلا پشاور میں کرنا ہے, دوسرا لاہور کے اندر کرنا ہے. دیکھیے میرا کام ہے خان صاحب کے احکامات کو پارٹی تک پہنچانا. جی ہاں. میری خواہش تھی ہم اگر پروگرام کی کال دے دیتے تو پشاور میں بہت بڑا جلسہ ہو سکتا تھا اور ہم کر سکتے ہیں, لیکن اب پارٹی کے جو ہمارے وہاں کے کرتا دھرتا ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ خان کے حکم کی تعمیل کریں, اور عنقریب وہ متبادل تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اور اگر گرفتاری کے ڈر سے تو نہیں لوگ کہیں ایوائڈ کر رہے جلسہ؟ نہیں, گرفتاری کا ڈر تو اب لوگوں کا ختم ہو چکا ہے. سب کو پتہ ہے جلسے کنونشنوں میں ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی, مارداڑ ہے یا پرچہ ہے یا اغوا ہے یا گرفتاری ہے, وہ اب ذہنی طور پہ پوری پی ٹی آئی تیار ہے, اس کے لیے تیار ہے. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ٹکٹس کا خیبر پختونخوا میں تو ٹکٹس تقریباً آپ کے اوکے ہی ہے. یہ بتائیں کہ جو ریزرو سیٹس پہ ایک تجویز چلی تھی کوئی پارٹی کے ورکرز کی جانب سے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں زیادہ, جن کا کوئی بندہ جاں بحق ہو گیا اس تحریک کے دوران, ان کی فیملیز کو, خواتین کو, ان کی بیواؤں کو یا ان کی بہنوں کو ٹکٹس وغیرہ دیے جائے ریزرو سیٹس کے اوپر, ایسی کوئی تجویز ہے زیر غور؟ میرا زیادہ تر تعلق ہے کنونشنز کے ساتھ, جلسوں کے ساتھ. پارٹی نے ٹکٹ کا اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے. ریجنل صدور کے تھرو روٹ ہوتے ہیں, پروونشل پریزیڈنٹ کو جاتے ہیں, جس کے بعد مرکز میں آتے ہیں, اور مرکز نے پھر آگے خان صاحب کو سبمٹ کرنا ہے. وہ سٹیج ابھی نہیں آیا ہے کہ یہ جو لسٹیں ہیں یہ فائنلائز ہو. البتہ خان صاحب نے مارچ میں جو انٹرویوز کیے تھے, زیادہ تر چونکہ خان صاحب نے خود فیصلے لیے تھے, تو امکان تو یہی ہیں کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن پھر بھی جو لوگ درمیان میں ساتھ چھوڑ گئے یا جو غائب ہو گئے یا جو ایم این ایز ایم پی ایز کنونشنوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے شاید تھوڑی بہت چینجز یا تبدیلیاں ہوں.